سفارش نہیں کبھی کسی ڈاکٹر کی، میں کبھی سفارش نہیں کرتا. میں نے آج تک ڈین صاحب کو نہیں کہا کہ فیکلٹی والے اس کو وہاں لگاؤ اس کو وہاں لگاؤ، کیونکہ میری ایک پالیسی ہے جو میں نے بہت پہلے اڈاپٹ کی تھی کہ رسپانسبلٹی ود اتھارٹی. جب آپ اتھارٹی نہیں دیں گے تو رسپانسبلٹی آپ کسی سے نہ اس پہ ڈال سکتے ہیں نہ آپ اسے پوچھ سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ ہم نے اس کلچر سے نکلنا ہے. ہمارا بیسک جو ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے سفارش کا کلچر، کہ جس کے اندر میرٹ سسٹم تباہ ہو گیا ہے. مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست میں صرف میرٹ تھا. میرٹ کیا ہے؟ انصاف. کہ اگر ایک سسٹم میں آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے تو آپ کو ہارڈ ایریا میں بھی کرنی پڑے گی اور آپ کو اچھے ایریا میں بھی کرنی پڑے گی، ڈے بھی کرنی پڑے گی، نائٹ بھی کرنی پڑے گی. ظلم وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک جس کی سفارش نہیں ہے وہ تو نائٹ ڈیوٹی پہ سالہ سال ہے، جس کی سفارش ہے وہ صرف ڈے ڈیوٹی کر رہا ہے یا نہیں بھی کر رہا. تو جب ہم اس سے نکل آئیں گے تو ہمارے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے، اتنی ہیومن ریسورس ہے، اتنا کچھ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے تقریباً مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. پہلے ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے. جب تک اپنے آپ کو ہم نہیں بدلیں گے ہم وہ تبدیلی لا ہی نہیں سکتے جو تبدیلی ہم سے عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے. اور عوام صرف ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی، مجھ سے تو عوام ایکسپیکٹ کرے گی اسپتال، BHU، RIC. اس کے بعد وہاں پہ جو اس کو چلانے والے لوگ ہیں عوام ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، اور میں بھی آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا ایز چیف ایگزیکٹو کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اب ہماری قوم جو ہے کافی ایسے مراحل سے گزر چکی ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے پیچھے رہنے کی وجوہات کیا ہیں. ہم نے پیچھے نہیں رہنا، مزید ہم نے محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. اور میں آپ کو صرف بتا دوں کہ انسان ہم یہ پڑھتے ہیں نا، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ اور فیوچر، یہ 3 ٹینس ہم پڑھتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. میں نے اپنی لائف میں بہت پہلے یہ ریلائز کر لیا تھا کہ بیسیکلی ایک ٹینس ہے، کہ باقی 3 ٹینس تاریخ کے لیے اور اس کے لیے بتائے گئے ہیں پڑھنے کے لیے. ایک ٹینس ہے آپ کی لائف میں جو آپ کا پریزنٹ ہے. یو آر میکنگ یور پاسٹ یور سیلف. اب اس وقت میں جو کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں یہ میرا پاسٹ بن رہا ہے، اور اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں 46 سال جو بھی کام کیا وہ پاسٹ میں نے اپنا خود بنایا ہے. اپنے حال سے ہی میں نے اپنا ماضی بنایا ہے. تو اگر میرا ماضی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اس ماضی کو اپنے حال میں خود ہی ایسا بنایا. میں نے اس کو اون کیا، میں نے اس چیز کو اون کیا. وہ کام کرتے ہوئے مجھے پتا تھا کہ یہ میرا ماضی بنے گا. اور فیوچر از ناٹ نون. ایک لمحے کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلا سانس مجھے آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ میرا ایمان ہے. تو اپنے پریزنٹ سے ہی اپنا پاسٹ آپ بنا رہے ہیں اور فیوچر از گوئنگ along. تو اگر مجھے پتا ہے کہ میں اپنا ماضی خود بنا رہا ہوں اور اسی ماضی کو میرے ساتھ منسلک کر کے یاد کیا جائے گا اور پھر بھی میرا ماضی ٹھیک نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر ہی ایک مکمل انسان نہیں ہوں. ہم کہتے ہیں نا میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے. یہ دل اور دماغ نہیں ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آپ کی روح. دا سول میٹرز. جب آپ اپنی سول کے اوپر بلیو کرنا شروع کریں گے کہ آپ ایک سول ہیں، یہ دل اور دماغ سے آپ نکل جائیں گے. کنفیوژن ہے دل اور دماغ کے بیچ میں. جب ایز اے سول آپ سوچیں گے تو پھر آپ ایک سالڈ ڈیسیجن لینے کے قابل ہو جائیں گے. سالڈ ڈیسیجن کیا ہے؟ کہ آپ نے عظیم انسان بننا ہے. آپ نے وہ انسان بننا ہے جسے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے، جسے اپنی ذات سے نکلنا ہے، اپنی میں سے نکلنا ہے. اور اپنی میں سے نکل کے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے. جب ہر بندہ اس دنیا میں رہنے والا یہ سوچ لے گا کہ اس نے اپنی ذات سے نکل کے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس دنیا کے تمام عوام کے وہ مسائل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں گا اپنی انسانیت کا، حقوق العباد کا، تو اس ساری انسانیت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ایک قدم ہے جو آپ نے لینا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک اتنے باشعور لوگ ایک ایسے معاشرے میں اتنے تجربات کرنے کے بعد الحمدللہ، اور پھر اسلام جیسا ایک مذہب جو ہمیں ملا ہے جو مشعل راہ ہے ہمارے لیے، اس نے سب کچھ ہمیں دکھایا، بتایا. اس کے بعد ہمیں مزید اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، خواہشات سے نکلنا پڑے گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں صاحب تمام کہ 3 چیزیں جس کے پیچھے ابھی تک بھی بھاگ لیں آپ کو نہیں ملتی. وہ آپ کو ملتی ہے when you are blessed. ایک دولت، ایک شہرت اور ایک عورت. یہ آپ یاد رکھیں. عورت مطلب ایک اچھی ماں بھی ہے، ایک اچھی بیوی بھی ہے، کیونکہ ہر کہتے ہیں نا کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہن اچھی، ایک اچھی بیٹی اس صورت میں. یہ 3 چیزیں آپ زندگی میں حساب لگا لیں اور کسی کامیاب ترین آدمی سے آپ پوچھ لیں کہ کیا یہ 3 چیزیں آپ کو پیسہ دلا سکتا ہے؟ These things money cannot buy. آپ کسی کی محبت نہیں خرید سکتے، کسی کا دل آپ پیسوں سے نہیں جیت سکتے. آپ جتنے بھی امیر ہو جائیں، آپ بہت بڑا بنگلہ بنا رہے ہیں،
اب بہت مہنگی گاڑی لے لیں، آپ کو عزت اور شہرت کبھی نہیں مل سکتی. شاید گزرتے ہوئے لوگ آپ پہ تھو تھو کر رہے ہو، نہیں مل سکتی. دولت آپ کے سامنے، ہم نے بڑے بڑے مغل بادشاہ اپنا وہ ہرن مار گیا تھا، وہ ایسا مینار بنایا کہ شاید ہم نے آج تک ایسی عمارت نہ بنائی ہو. ایک ہرن کے لیے لوگ دیکھنے جاتے ہیں اس کو. آخری مغل بادشاہ وظیفوں پہ پلتا رہا، بہادر شاہ ظفر وظیفے پہ پلتا تھا. تو اتنے محلات، اتنے بڑی بڑی سلطنتیں کے لوگ جب آخر میں وظیفوں میں پلے، تو اس کا مطلب ہے کہ دولت بھاگنے سے مانگنے سے نہیں ملے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے جتنا بھاگو گے اتنی آپ سے دور جائیں گی. the more you follow them the more they go away. the more you go away، آپ ان چیزوں سے نکل جائیں، ان سے اوپر چلے جائیں، یہ خود ہی آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. اور ضمیر کا ایک سکون، سب سے بڑی بات سکون ہے. جب تک مجھے سکون نہیں ہے، میں کچھ بھی کر لوں، کتنی بھی آسائشیں میرے پاس ہوں، دنیا کی ہر چیز میرے پاس ہو، جب تک مجھے سکون نہیں ہے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. تو سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو عوام کی خدمت کرنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو آپ نے دل سے پورا کرنا ہے، اور اسی صورت میں آپ کو سکون ملے گا، چاہے آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں. انشاءاللہ مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک بہتر انسان جب بن جائیں گے تو انشاءاللہ ایک بہتر معاشرہ بھی ہم بنا لیں گے. میں ایک دفعہ پھر تمام